الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، تبھی کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہاں کہتے ہیں؟ جب کوئی غیر معمولی واقعہ دیکھ سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی معجزہ اور غیر معمولی اعزاز تھا. سبحان اللہ. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی. ایک بشر کے لیے، ایک انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ اس کے بارے میں یوں کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. ایک کامل بشر کے لیے اور ایک کامل انسان کے لیے اور ایک کامل بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اسے یوں کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ بعبدہ. تو جب اللہ رب العزت اپنے اس حبیب کو یہ بڑا اعزاز دینے لگے تو انداز بھی یہ اختیار کی یہ میرا بندہ ہے. کمال بندگی کسی بشر کا سب سے بڑا اعزاز ہے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیت المقدس تک ہم لے کر گئے راتوں رات. لنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اسے ہم نے اپنی برکتوں سے گھیر رکھا تھا. اسے ہم نے اپنی برکتوں سے گھیر رکھا تھا. ملک شام اس کے اطراف میں ہے جہاں اللہ کی دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں تھیں. ایک بہت بڑی جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی وہاں مدفون ہے. بالکل شام کے بارڈر پہ ایک علاقے کا نام ہی مدینۃ الانبیاء ہے، نبیوں کا شہر، جسے آج عرفہ کہتے ہیں. تو وہاں اللہ نے دینی برکتیں میں رکھی تھی. انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے روئے زمین کی میری سب سے منتخب جگہ سرزمین شام ہے اور میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہاں روانہ کروں گا.
ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی مکہ کے بعد، مدینہ کے بعد شام آئی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اسے اپنی برکتوں سے گھیر رکھا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی قدرت کے نمونے۔ اس واقعہ معراج میں، اس اسراء میں جو راتوں رات سفر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ایک زینہ رکھا گیا، پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ زینے کی آج بھی جدید شکلیں موجود ہیں، پہلے سیڑھیوں کے زینے بنتے تھے، اب تو لفٹ بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے کون سا زینہ بنایا ہوگا کہ آدمی آسمان تک چڑھ گئے اور سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے، جنت اور جہنم دیکھ لی، اللہ سے ہم کلام ہو گئے۔ اس ذات کے لیے کیا مشکل۔ یہ اسراء یہ خود ایک غیر معمولی چیز تھی کہ اتنی طویل مسافت رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس، ایک براق پہ تشریف لائے، اور وہ براق آپ نے مسجد اقصی کے دروازے پر باندھ دی، خود اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ جب یہ واقعہ آپ نے حضرت ام ہانی کو سنایا، یہ واقعہ کوئی خواب نہیں تھا، خواب میں تو نہ جانے میں اور آپ بھی کہاں کہاں چکر لگا لیتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شہکار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز اور معجزہ۔ آج دنیا ہر چیز کو مادی اسباب اور عقل کے سانچے میں دیکھ کر جائزہ لیتی ہے۔ عقل میں آ رہا ہے، مادی لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں آتی تو انکار کر دیتے۔ یہ وہ بد نصیب مخلوق ہوتی ہے جسے اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں، اللہ کی بڑائی کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر خود اپنے من پہ غور کرے تو اسے بہت ساری چیزیں عقل میں نہ آئیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اس کا جسم کا یہ سارا نظام ایک بہت بڑا عقل پرستوں کا ٹولہ ہر دور میں رہا ہے، اور اس عقل پرستی نے، نری عقل پرستی نے مسلمانوں کو اسلام سے توڑ دیا ہے۔ نری عقل پرستی، ہاں اس عقل کے ساتھ وحی کی روشنی ہو جائے، کمال ہے، نتائج صحیح آئیں گے، سمجھ بوجھ ٹھیک ہوگی، رزلٹ صحیح نکلے گا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ اسراء ہوا اور معراج ہوا، تو ام ہانی کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا تذکرہ مشرکین کے سامنے نہ کرنا، وہ تو اور آپ کی تکذیب کریں گے۔ اور ہوا بھی یوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، انکار بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ آج بھی عقل پرست جن کے پاس وحی کی روشنی نہیں، قرآن حدیث کا نور نہیں، وہ بھی بس اوقات دین کے بہت ساری چیزوں کا انکار نہیں کرتے، مذاق بھی اڑاتے۔ جب اس وقت کے سب سے بڑا عقل پرستوں کا سرخیل ابو الحکم ابو جہل کو یہ پتہ لگا
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا پتہ ہے تمہارے ساتھی نے ایک نیا عجوبہ دکھایا، اور کہتا ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور اقصیٰ سے پھر اوپر آسمانوں کی سیر کر کے پھر اسی رات واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کس نے کہا؟ کہا تمہارے ساتھی نے۔ کہا اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لوگو میرے صدیق کے بارے میں کچھ نہ کہنا، جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی صدیق میری تصدیق کر رہا تھا۔ لوگو میرے صدیق کے بارے میں کچھ نہ کہنا، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، تکذیب کر رہی تھی، صدیق ہی تھے جو میری ہر بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شہکار معجزہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام نامہ دے کر شاہ روم بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا، اور اس نے وہ پیغام نامہ دیکھا تو اپنے کرندوں سے کہنے لگا کوئی ایسا بھی ہے جو میرے ملک میں عرب سے تجارت کے لیے آئے ہوں۔ پتہ لگا ایک قافلہ ہے اور جس کے سربراہ حضرت ابو سفیان ہے۔ حضرت ابو سفیان انہیں بلایا گیا، کیا کہتے ہیں تم محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اسلام لانے کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ اس انداز کا تذکرہ کروں کہ حضور کی شخصیت اس شخص کے بارے میں اس شخص کے سامنے کچھ اچھی نہ آئے، کمزور زندگی کا نقشہ پیش کروں، لیکن مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا، اور مجھے شرم آئی کہ میں جھوٹ کیسے بولوں، کہیں اس کے سامنے کھل گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، ورنہ ساری زندگی میرے دوست مجھے جھوٹا کہیں گے، تو میں جھوٹ کا سہارا بھی نہ لے سکا۔ تو آخر میں نے کہا کہ ایک بات ہے، معراج کا واقعہ ہے کہ میں اس کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اس کے لیے انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب میں نے کہا کہ وہ شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات یوں سفر کیا ہے، مجھے معراج ہوا ہے، تو جیسے ابو سفیان نے یہ بات کہی تو پیچھے کھڑا ہوا شاہ روم کا سب سے بڑا عالم عیسائی، وہ کہنے لگا وہ جو آپ کے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں، میں اس واقعے کا خود گواہ ہوں۔ شاہ روم کہنے لگے تم کیسے گواہ ہو؟ کہنے لگے میں بیت المقدس کے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا، لیکن ایک رات جس کا یہ تذکرہ کر رہے اس رات میں ایک دروازہ نہیں بند ہو رہا، میں نے مسجد کے سارے خدام کو اکٹھا کیا، یوں لگا جیسے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہے۔ بعد میں کاریگر دروازوں کے ماہرین کو راتوں رات بلایا، انہوں نے کہا سر ایسا ہے کہ پوری اوپر کی عمارت کا زور دروازے پہ پڑ گیا ہے، یہ رات میں ممکن نہیں ہے، صبح ہی ہو سکے گا۔ اور صبح اس لیے ہونا تھا کہ آج یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، فرمایا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ راتوں رات یہ سفر کیسے ہو گیا، معراج پہ کیسے چلے گئے، اتنی طویل مسافت، پھر آسمانوں کی یہ سیر، اور پھر ساتوں آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں، اور پھر اللہ سے ہم کلامی، اور پھر جنت اور جہنم، پھر اسی رات کو واپس آنا، سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو بتاؤ یہ چاند کس کی مخلوق ہے، یہ ہوا کس کی مخلوق ہے، یہ سورج کس کی مخلوق ہے،
جب تمہارے دنیا میں کوئی شخص آتا ہے تو تم ساری ٹریفک روک دیتے ہو کہ اس گلی میں رک گیا، کوئی اس سڑک پہ رک گیا، کوئی اس جگہ رک گیا، ساری ٹریفک روک دیتے ہو، مہمان خصوصی اب یہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کائنات کی ساری ٹریفک روک دی، اپنی جگہ پہ رک جاؤ، آج مہمان خصوصی آ رہا۔ سورج کو بھی روک دیا، چاند کو بھی روک دیا، وقت کو بھی روک دیا، نظام ہی کو روک دیا، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے، نور بصیرت مل جائے تو پھر اللہ کی قدرت کا ایسا خوبصورت حل پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب قرآن حدیث کا نور نہ ہو اور نیری عقل پرستی ہو تو پھر لوگ اللہ کے پیغمبروں کے یہ معجزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا شہکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم الشان اعزاز، معراج پہ تشریف لے گئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، اور بیت اللہ کے یہ مؤسس اور معمار وہاں بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی، اور بتاتے ہیں کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی بھر قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی اللہ کی فرشتوں کی مخلوق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جاتے ہیں، لیکن اس معراج میں، اس عظیم الشان معجزے میں اس امت کو کیا ملا؟ اس امت کو کیا ملا؟ کون سی دولت ملی ہے؟ اور آج یہ امت اس دولت کی کتنی قدر کر رہی ہے؟ اللہ کے سارے احکامات، سارے دین کے سارے نقشے اس دنیا میں آئے، کہیں وحی ہو گئی، کہیں کوئی پیغام لے کے آیا، کہیں دل میں اللہ رب العزت نے پیغام بھیج دیا، لیکن ایک عظیم الشان فریضہ، اسلام کا ایسا عظیم الشان حکم، اس امت کا ایسا عظیم الشان تحفہ، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا، اور آج امت اس فریضے کی کتنی قدر کر رہی، اس تحفے کا کتنا لحاظ ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اس امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکل میں معراج نصیب ہوا، اور اس امت کو کیا ملا؟ تحفہ نماز ملی۔ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو معراج کی بلندیوں پہ چڑھتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ سب سے زیادہ قریب نماز میں، سجدے میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت سے یہ ہو نہ سکے گا، سفارش کیجئے، کچھ کمی کیجئے۔ کمی کرتے چلے گئے، سفارش ہوتی چلی گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس سے بھی اور تو مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اور ادھر بارگاہ خداوندی کی شفقت دیکھیے، رحمت دیکھیے اس امت پر اللہ کا انعام دیکھیے۔ فرمایا آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ثواب 50 کا دوں گا، ثواب وہی 50 کا دوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان اعزاز ملا، لیکن اپنی امت کو نہ چھوڑا۔ میری امت کے لیے کوئی تحفہ، اس کے لیے کوئی معراج، فرمایا یہ نماز کا تحفہ، یہ تحفہ لے جاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو جب یہ تحفہ ملا، انتہائی خوش،
کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا زینہ مل گیا، سب سے بڑا ذریعہ مل گیا۔ تو میرے عزیزو آج بتائیے امت اس تحفے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، کتنی قدر ہے، کتنا اہتمام ہے اس فریضے کا۔ تو معراج کا اصل سبق یہ فریضہ ہے جس میں نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، اور امت کو تلقین ہے کہ دیکھو کتنا بڑا اعزاز اس امت کے لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیر معمولی معجزہ ملا، اور اس معجزے میں اس امت کو یہ تحفہ ملا۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت اپنی قدرت پہ اور اپنی ذات پہ صحیح یقین بھی نصیب فرمائے، اور فریضہ نماز کی شکل میں ملنے والے اس فریضے کی اور اس تحفے کی قدردانی اور اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔